बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ड्रामा सीरीज़ बरज़ख के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान के जो एक्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं इंडियन एक्टर्स के साथ मिलकर, और उसकी काफ़ी सारी शूट्स पाकिस्तान में ही हुई हैं। ये सीरीज़ मुतनाज़ा क्यों है, इस सीरीज़ में क्या चीज़ दिखाई गई है, इसके हवाले से बात करते हैं, और बरज़ख का पस मंज़र क्या है उस पे भी बात करते हैं। भारतीय ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ZEE5 पर नशर होने वाले मुतनाज़ा सीरीज़ बरज़ख हम जिन्स परस्ती, ज़िना और फहाशी जैसे हसास मनाजिर लिए नशर हुआ, जिसने ये ना सिर्फ ड्रामा शायकीन को सीपा कर दिया बल्कि उसके साथ सोशल मीडिया पर बरज़ख की बायकाट की मुहिम ने भी तहरीक पकड़ ली है। बरज़ख एक मुतनाज़ा कहानी कैसे है और क्यों है? पाकिस्तानी डायरेक्टर और कास्ट पर मबनी ड्रामा सीरीज बरज़ख की तीसरी किस्त में दो मर्द किरदारों के दरमियान रूमानवी मनाजिर दिखाए गए हैं, जिस पर शायकीन ने वेब सीरीज़ के हिदायतकार पर गैर मुल्की एजेंडे को फ़रोग देने का इल्ज़ाम लगाया है। गुज़िश्ता कुछ अरसा पहले आपने सुना था कि हमारी असम्बली ने हम जिन्स परस्ती के बिल को पास किया है, जिसके ऊपर जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ, तहरीक लब्बैक, इन तमाम लोगों ने उसके ऊपर एहतजाज भी किया था, तो उस बिल की मंजूरी को रोक दिया गया। ये बिल हम जिन्स परस्ती को फ़रोग देने के लिए किया गया। अस्तगफिरुल्लाह, हम एक इस्लामी मुआशरे में रहते हैं, हमारा मुल्क एक इस्लामी मुल्क है और इस्लाम के ही नाम पर हमारा मुल्क आज़ाद किया गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर पाकिस्तान मुअर्रिज़ वजूद में आया। इस मुल्क में हम जिन्स परस्ती का बिल पास होना अल्लाह के अज़ाब को दावत देना है, और ये जो आजकल हम पर अज़ाब मुसल्लत हुआ है, ये उसी की एक शक्ल है। इस सीरीज़ की कहानी दीगर कहानियों से बेहद मुख्तलिफ है। बरज़ख दरअसल एक फैंसी ड्रामा है जिसकी कहानी बज़ाहिर उस फ़लसफ़े पर मबनी है जिसके मुताबिक जब इंसान मर जाता है तो उसकी रूह आलम दुनिया से आलम बरज़ख में चली जाती है, यानी जहाँ क़यामत से पहले रूह का क़याम होता है। ये एक इस्लामी मंज़र है कि जिसमें बरज़ख का आपको हाल अहवाल बताया गया है, लेकिन ये ड्रामा उस बरज़ख के हाल अहवाल से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। डायरेक्टर का बयान है, हम जिन्स परस्ती के मनाजिर दिखाए जाने के बावजूद बरज़ख के डायरेक्टर का ये बयान भी मंजर आम पर आ गया कि अगर किसी ने इस वेब सीरीज़ बरज़ख में हम जिन्स परस्ती का कोई मंजर देखा है और उन्हें वो गलत लगा तो वो उनकी वेब सीरीज़ ना देखें। अस्तगफिरुल्लाह, ये हम किस तहज पे चल रहे हैं? पैसे के लिए हम अपने इस्लामी इक़दार को भूल गए हैं। डायरेक्टर साहब, आपको नहीं पता कि इस्लाम में हम जिन्स परस्ती मना है? कौम लूत पर अज़ाब इसी हम जिन्स परस्ती की वजह से आया था। क्या पैसा आपके लिए इतना मैटर करता है कि आप अपने मुसलमान होने को भूल गए हैं? शर्म आनी चाहिए आपको, और उन तमाम कास्ट के किरदारों को जिन्होंने इसमें काम किया उन सबको शर्म आनी चाहिए। फवाद खान, सनम सईद बहुत बड़े नाम हैं, बेशक इनकी बहुत सारी सीरीज़ अच्छी चली हैं, लेकिन क्या उन्होंने ये ड्रामा साइन करने से पहले स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा? क्या उनको ज़रा सी भी शर्म ना आई कि वो इस ड्रामे में काम कर रहे हैं जो अल्लाह के अज़ाब को दावत दे रहा है, जिसमें टोटल फहाशी दिखाई गई है, हम जिन्स परस्ती दिखाई गई है, ज़िना दिखाया गया है? क्या उनको उनके ज़मीर ने मलामत नहीं किया कि मुसलमान होने के बावजूद वो इस किस्म के सीरीज़ में काम करेंगे? हम मानते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम दिन भर में बहुत सारे गुनाहों से हमारा वास्ता पड़ता है, लेकिन हम अल्लाह ताला के अज़ाब को दावत देने वाले गुनाह तो ना करें। हम झूठ बोलते हैं, रियाकारी करते हैं, लोगों के साथ गलत बयानी करते हैं, चुगलियाँ करते हैं, बाज़ औक़ात उनको धोखा भी देते हैं, लेकिन हम अल्लाह को तो धोखा नहीं देते ना। आपको ये सोचना चाहिए कि इस सीरीज़ से आपका मुस्तक़बिल तबाह व बर्बाद हो सकता है, और होगा, क्योंकि आप अल्लाह ताला के अज़ाब को दावत दे रहे हैं। इस सीरीज़ से आपको नेक नामी नहीं बल्कि बदनामी मिलेगी।
متنازع کہانی پر اداکارہ مشی خان، فیشن ڈیزائنر ماریہ بی کے بعد اب سابقہ انم فیاض نے بھی اس مہم میں حصہ ڈالتے ہوئے سوشل میڈیا پر آواز بلند کی ہے۔ فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر انم فیاض نے پوسٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ صارفین برزخ کو نہ دیکھیں اور اس کا بائیکاٹ کریں۔ اسلام کی خاطر شوبز سے کنارہ کشی اختیار کرنے والی سابقہ اداکارہ انم فیاض کے مطابق پوسٹ میں برزخ کی کہانی کے منظر کشی جو دکھائی گئی ہے اس کے لیے انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے کل یوٹیوب پر ایک ڈرامہ اپنے ہوم پیج پہ دیکھا جس کا نام برزخ تھا۔ میں نے نام سوچتے ہوئے اس پر کلک کیا کہ دیکھوں تو صحیح کیسا ڈرامہ ہے جو برزخ یعنی مرنے کے بعد زندگی کے نام پر مبنی ہے۔ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے قبر میں یعنی آخرت اور دنیا کے درمیان کے سفر کو برزخ کہتے ہیں۔ خیر جیسے ہی ویڈیو اوپن ہوئی اور سامنے جو سین چلا وہ ناقابل یقین تھا۔ پاکستانی کاسٹ کے لوگوں میں ہی فحاشی پر تلے ہوئے ہیں، تو میں نے فوراً اس ڈرامے کو بند کر دیا اور اس کے بعد مجھے پتہ لگا کہ یہ ڈرامہ انڈین میڈیا چلا رہا ہے، لیکن اس کو کاسٹ پاکستان میں کیا گیا اور پاکستان کے بھی لوگوں نے اس کو بنایا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اتنے بڑے ایکٹرز اس ڈرامے میں شامل ہیں جن میں LGBTQ اور ہومیوسیکشوالٹی جیسے کاموں کو شامل کیا گیا ہے۔ اسی طرح معروف فیشن ڈیزائنر ماریہ بی نے برزخ میں ہم جنس پرستی کے مناظر دکھائے جانے پر عدالت جانے کا اعلان کیا ہے۔ ویب سیریز برزخ کو جہاں سوشل میڈیا پر تنقید کا سامنا ہے، وہیں اس فلم کو مشہور پاکستانی فیشن انڈسٹری کی ڈیزائنر ماریہ بی کی جانب سے بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ماریہ بی نے بھی ویب سیریز کے ہدایتکار عاصم عباسی کو آڑے ہاتھوں لیا کیونکہ ان کی فلم میں ہم جنس پرستی کے مناظر دکھائے گئے ہیں۔ ویب سیریز برزخ روح کی داستان ماریہ بی کی جانب سے فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپلیکیشن انسٹا اکاؤنٹ پر جاری کیے گئے ایک پیغام میں ہدایتکار عاصم عباسی سے متعلق لکھا کہ ہم آپ کے اس ایجنڈے کے عادی نہیں بنیں گے اور نہ ہی اپنے بچوں کے ذہنوں میں یہ گندگی پھیلنے دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ مذکورہ سیریز میں خدا کے عذاب کا شکار بننے والی قوم لوط کے سب سے حرام کام اور بڑے گناہ جیسے زنا، فحاشی، ہم جنس پرستی کو بے شرمی کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ ماریہ بی کا کہنا تھا کہ برزخ کی ٹیم نے چند کروڑ کی خاطر پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے اور انہیں شرمندہ ہوتے ہوئے ان کے دلوں کو توڑا ہے، لیکن آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ کا یہ ایجنڈا کامیاب نہیں ہوگا۔ شوبز انڈسٹری کے فیشن ڈیزائنر نے کہا کہ اس ویب سیریز کے خلاف پاکستانی عوام اور تمام والدین ایک ہو کر اپنی آواز بلند کریں اور اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ فیشن ڈیزائنر نے مزید کہا کہ فلم میں دکھائے جانے والے فحش مناظر کے خلاف عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھائیں گے۔ واضح رہے دوسری جانب اس ویب سیریز کے ہدایتکار عاصم عباسی نے اپنے فلم کا دفاع کرتے ہوئے ایک صارف کے کمنٹ کا جواب دیتے ہوئے اور فلم میں دکھائے جانے والے ہم جنس پرست مناظر پر کہا تھا کہ اگر آپ نے برزخ میں ہم جنس پرستی کا منظر دیکھا اور آپ کو اس منظر سے کوئی مسئلہ ہے تو برائے کرم آپ میری ویب سیریز نہ دیکھیں۔ عاصم عباسی صاحب، کیا آپ مسلمان نہیں؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ برائے نام مسلمان ہیں، صرف آپ کا نام مسلمانوں کے نام پر رکھا گیا ہے، باقی آپ خود اسی کلچر کے شامل حال ہیں، آپ خود اسی کلچر میں ہی رہتے ہیں، جبھی تو آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ آپ یہودیوں کے ایجنڈے کو لے کر آئے ہیں جبکہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ کس طرح قوم لوط پر عذاب نازل ہوا تھا۔ آپ کو سوچنا چاہیے نا۔ اسی طرح جماعت اسلامی کی حلقہ خواتین پاکستان کی ڈپٹی سیکریٹری اور ڈائریکٹر میڈیا سیل ثمینہ سعید نے پاکستان میں بننے والے ڈرامے برزخ کی فحاشی اور غیر اخلاقی مناظر پر گہرے افسوس اور تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ برزخ پاکستان میں بننے والی ڈرامہ ویب سیریز جسے بھارتی چینل کے لیے بنایا گیا، لیکن پروڈکشن سے لے کر لوکیشن، ہدایتکاروں اور کاسٹ تک سب کچھ پاکستانی ہے۔ یہ ڈرامہ فحاشی اور بے حیائی کا منبع ہے۔ اس ڈرامے میں LGBTQ کے اسی موضوع کو تقویت دی گئی ہے جسے پاکستان میں پہلے قانون کی شکل دینے کی کوشش کی گئی تھی۔
لیکن عوام کی شدید مذمت کے بعد اب دیگر ذرائع سے پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم جنس پرستی، جادو ٹونے، چھوٹے بچوں کے کردار کو جنسی مناظر سے آلودہ کرنے اور کھلے عام بے حیائی کے مناظر ہر درد مند دل پاکستانی کے لیے تکلیف دہ ہیں۔ انہوں نے حکومت پاکستان اور متعلقہ اداروں کو خبردار کیا ہے کہ اس قسم کے فحش ڈرامے نوجوان نسلوں کی تربیت کے لیے زہر قاتل ہیں، لہذا مذکورہ ڈرامے کی نشریات پر فوری پابندی لگائی جائے۔ یہ تو تھی میڈیا کے حوالے سے برزخ ڈرامے کے اوپر ہمارے معروف شخصیات کے نظریے، ان کی تنقیدیں، جو کہ بہت جائز ہیں۔ ہم سب مسلمانوں کو بھی اس پر تنقید کرنی چاہیے اور اس کا فلی بائیکاٹ کرنا چاہیے تاکہ یوٹیوب سے یہ ڈرامہ کسی صورت نشر نہ ہو۔ اب میں آپ کو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے برزخ کا بتاتی ہوں کہ برزخ کیا ہے۔ برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان والا عالم ہے جسے عالم مثال یا عالم قبر بھی کہتے ہیں۔ اسلامی عقائد کے مطابق یہ عالم مومن اور غیر مومن دونوں قسم کے افراد کے لیے ہیں، اس فرق کے ساتھ کہ مومن کے لیے یہ عالم بہشت کی مانند ہے اور کافروں کے لیے جہنم کی مانند۔ برزخ قرآن پاک میں اس کا 3 بار ذکر آیا ہے، سورہ فرقان، سورہ رحمان اور سورہ مومنون۔ سورہ فرقان کی آیت 53 میں برزخ کا ذکر آیا ہے، سورہ الرحمان کی آیت 20 میں اور سورہ المومنون کی آیت 100 میں۔ لیکن صرف سورہ مومنون میں مذکورہ معنی استعمال کیے گئے ہیں جو میں نے آپ کو اوپر بتائے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ گئی تو کہنے لگے کہ پروردگار مجھے پلٹا دے، شاید میں اب کوئی نیک عمل انجام دوں۔ ہرگز نہیں، یہ ایک بات ہے جو یہ کہہ رہے ہیں اور ان کے پیچھے ایک عالم برزخ ہے جو قیامت کے دن تک قائم رہنے والا ہے۔ سورہ مومنون آیت 100۔ اس آیت میں قرآن بعض افراد کی نابجا درخواست جو کہ موت کے وقت کرتے ہیں اور دنیا میں لوٹنے کی خواہش کرتے ہیں، اعلان کرتا ہے کہ قیامت کے دن تک ایک سبب حائل رہے گا، اور یہ عبارت الی یوم یبعثون اس چیز کی حکایت کرتی ہے کہ برزخ سے مراد دنیا اور آخرت کے درمیان والا عالم ہے کہ جسے قیامت سے پہلے ہر فرد دیکھے گا۔ قرآن مجید میں برزخ کا اثبات سورہ المومنون کی آیت 100 کے علاوہ جو کہ برزخ کے وجود کو بیان کرتی ہے، بعض اور آیت لفظ برزخ کے ذکر کیے بغیر اس کو ثابت کرتے ہیں۔ یہ آیت شہیدوں کے زندہ ہونے کے بارے میں بیان کرتی ہے جو کہ درج ذیل ہے، اور خبردار راہ خدا میں قتل ہونے والوں کو مردہ نہ کرنا، نہ ہی کہنا وہ زندہ ہیں، وہ اپنے پروردگار کے ہاں سے رزق پاتے ہیں، اور جو لوگ راہ خدا میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ قرآنی آیت کے مطابق برزخ صرف شہیدوں کے لیے نہیں بلکہ یہ عالم حتیٰ کہ کافروں، ستمگروں جیسے فرعون اور اس کے چاہنے والوں کے لیے بھی ہے، جیسے کہ سورہ المومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ جہنم جس کے سامنے یہ ہر صبح و شام پیش کیے جائیں گے، اور جب قیامت برپا ہوگی تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو بدترین عذاب کی منزل میں داخل کر دو۔ سورہ المومنون آیت 46۔ برزخ جیسا کہ نام ہمیں معلوم ہے، بحیثیت مسلمان ہونے کے، برزخ ایک ایسا عالم ہے جو ہمارے مرنے کے بعد سے تا قیامت والے حال کو کہتے ہیں، یعنی روح کا جہاں ٹھہراؤ ہوگا، جہاں وہ رہے گی، اس عالم کو برزخ کہتے ہیں۔ اب ڈائریکٹر نے اس سیریز کو بنانے کے لیے جس نام کا انتخاب کیا، سراسر ہمارے دلوں کو مجروح کرنے کے لیے، ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے لیے، کیونکہ برزخ ہم مسلمانوں کے لیے اتنے ہی احترام کا، عقیدے کا باعث ہے جتنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کا احترام کرتے ہیں۔ برزخ ایک ایسا عالم ہے جہاں ہمیں مرنے کے بعد جانا ہے۔ تو چونکہ نام سے ظاہر ہے کہ برزخ سیریز دیکھنے کے لیے ہر مسلمان اس لیے شش و پنج میں مبتلا تھا کہ اس میں مرنے کے بعد کے کچھ واقعات دکھائے جائیں گے کہ روح کہاں جاتی ہے، کہاں رہتی ہے، کیا ہوتا ہے، تو اس سے دیکھ کر ہم کچھ عبرت حاصل کریں گے، ہم کچھ اپنے آنے والے مستقبل کے بارے میں سوچیں گے، ہم اپنی آخرت کی فکر کریں گے۔ لیکن یہاں انہوں نے ٹوٹلی اس کو غلط کاموں کے لیے استعمال کیا۔ سورہ لوط میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر نازل کیے ہوئے عذاب کا ذکر کیا ہے۔ آپ کی اس ایک غلطی سے
चंद करोड़ जो आप कमा रहे हैं वो आपके किसी काम नहीं आएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो अंजाम लिखा है उससे आपको ये पैसा नहीं बचा सकेगा, उससे सिर्फ आपको अल्लाह ताला ही बचाएगा। अपनी गलती को सुधारिए, अपने मुस्तकबिल को सुधारिए। और मेरी अपने देखने वाले तमाम मुसलमान बहन भाइयों से दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज़ का बायकॉट करें, बरज़क वेब सीरीज़ का बायकॉट करें, क्योंकि बहैसियत मुसलमान ये हमारे ईमान को कमज़ोर करने के लिए है। ये यहूदियों का एजेंडा है जिसमें हमारे कुछ मुसलमान बहन भाई भी शामिल हैं जो सिर्फ़ पैसे के लालच में इसमें काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी अकल, शऊर, अपनी इज़्ज़त, अपना नाम सब कुछ दाँव पे लगा दिया सिर्फ़ पैसे के लिए। आज भी अल्लाह ताला आपको एक मौका दे रहा है, इस वेब सीरीज़ का बायकॉट करके अपने ईमान को पुख्ता कीजिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमें हम जिन्स परस्ती से नफ़रत है। अपनी नफ़रत का इज़हार करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वेब सीरीज़ का बायकॉट करें और अपने ईमान को मुस्तहकम करें। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।